محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسکول پرنسپل کے ذمہ بہت سے کام ہوتے ہیں۔ کچھ کام روزانہ کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ ہفتے میں ایک بار، اور کچھ کام مہینے میں ایک بار، اور کچھ کام سال میں ایک بار کرنے کے ہوتے ہیں۔ جو کام روزانہ کرنے والے ہیں، گزشتہ ویڈیو کے اندر ان کاموں کا ذکر ہو چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ کام بتاؤں گا جو پرنسپل نے ہفتے میں ایک بار کرنے ہیں۔ تو جب تک پرنسپل کو اپنے کاموں کے بارے میں علم نہیں ہوگا وہ انہیں اچھے سے کر نہیں پائے گا۔ تو آئیے اب ہم جائزہ لیتے ہیں ان کاموں کا کہ جو پرنسپل نے ہفتے میں ایک بار کرنے ہیں۔ نمبر 1، ہفتہ میں ایک مرتبہ اسمبلی کے اندر بچوں سے خطاب ضرور کرنا ہے۔ اپنے اس خطاب کے اندر جو آپ نے ایک ہفتے کے اندر بچوں میں خامیاں دیکھی ہیں ان خامیوں کا ذکر ہو، اور پھر ان خامیوں کا حل پیش کیا جائے، اور ان خامیوں کو دور کرنے کے بارے میں کچھ ہدایات دی جائیں۔ اور اگر آپ نے کچھ خوبیاں بچوں کے اندر دیکھی ہیں تو ان خوبیوں پر بچوں کو شاباش دی جائے۔ نمبر 2، اگلے ہفتے کے لیسن پلان کو چیک کرنا ہے کہ آیا وہ بن گیا ہے یا نہیں بنا، اگر بنا ہے تو کس طرح سے بنا ہے، یہ ہر چیز آپ نے چیک کرنی ہے۔ نمبر 3، کہ جو ہفتہ وار سلیبس بنا تھا اس کو چیک کرنا ہے آیا وہ مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ابھی تک۔ نمبر 4، 3 ماہ سے کم مدت والے جو ملازم ہیں، جو آپ کے ٹیچرز ہیں، ان کی ہفتہ وار آبزرویشن ضرور کرنی ہے۔ کہ جو آپ کے پاس ایسے ٹیچرز ہیں کہ جن کی مدت ابھی 3 ماہ ہوئی ہے یا 3 ماہ سے کم ہے، تو ان کو آپ نے ہر ہفتے ضرور چیک کرنا ہے کہ وہ پڑھا کیسے رہے ہیں، کیونکہ 3 ماہ آبزرویشن کرنے کے بعد پھر آپ ان کو اپنے اسکول میں مستقل کریں گے۔ جیسے آپ نے ٹیچر رکھنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو رکھتے ہی مستقل کر لینا ہے، بلکہ اس کو بتائیں کہ میں آپ کو 3 ماہ کے لیے عارضی طور پر رکھ رہا ہوں، 3 ماہ اگر آپ کی کارکردگی اچھی رہی تو پھر آپ کو مستقل کیا جائے گا۔ تو ان 3 ماہ کے اندر آپ نے ہر ہفتے یعنی ایک ہفتے کے اندر ایک مرتبہ اس ٹیچر کی آبزرویشن ضرور کرنی ہے۔ نمبر 5، جو بزم ادب کا پروگرام ہے وہ آپ کا پلاننگ کے مطابق ہو گیا ہے، یعنی جو آپ نے بزم ادب کی پلاننگ کی تھی کہ اس ہفتے کا بزم ادب ہم نے اس طرح سے کرنا ہے اور اس میں یہ چیز ہوگی، یہ بیانات ہوں گے، اور یا جو کوئی مقابلہ رکھا ہے تو یہ ہوگا، جو بھی آپ نے پلاننگ کی تھی کہ آپ کا بزم ادب اس پلاننگ کے مطابق ہوا ہے۔ نمبر 6، اگلے ہفتے کا اسمبلی شیڈول بن گیا ہے، یہ چیز بھی آپ نے چیک کرنی ہے۔ یعنی ہفتے کا اسمبلی شیڈول بنانا ضروری ہوتا ہے کہ بروز ہفتہ کو یہ بچے اسمبلی کروائیں گے اور اس اسمبلی میں یہ کچھ ذکر ہوگا، اور فلاں ٹیچر جو ہے اس اسمبلی کے اندر بچوں سے مخاطب ہوگی، اور اس اسمبلی کی ذمہ دار اس دن فلاں ٹیچر ہوگی۔ تو پورے ہفتے کا جو پلاننگ ہے اسمبلی کا وہ بھی بن جانا چاہیے، تو اس چیز کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے۔ نمبر 7، اگلے ہفتے جو بزم ادب کروانا ہے اس کی پلاننگ کرنا۔ جو اگلے ہفتے بزم ادب ہوگا اس کی پلاننگ آپ نے اسی ہفتے کر لینی ہے۔ جو آپ نے دن طے کیا ہے جمعے کا، ہفتے کا یا جمعرات کا، جس دن بھی آپ بزم ادب کرواتے ہیں تو اس دن کی پلاننگ آپ نے ایک ہفتہ پہلے کر لینی ہے، تاکہ پورا ہفتہ جو ہے بچوں کو تیاری کا موقع مل سکے۔ نمبر 8، اگر اگلے ہفتے کوئی اور اہم سرگرمی آ رہی ہے تو
تو کیا اس کا شیڈول بن گیا ہے یا نہیں بنا؟ مثلا اگلے ہفتے کے اندر 14 اگست آ رہا ہے یا کوئی اہم قومی دن آ رہا ہے کہ جس دن آپ کے اسکول میں کوئی پروگرام یا فنکشن ہوتا ہے یا کوئی سرگرمی ہوتی ہے، تو کیا اس کے بارے میں آپ نے پلاننگ کر لی ہے؟ اگر کرنی ہے تو وہ بھی اس ہفتے کر لی جائے۔ نمبر 9، اگر اگلے ہفتے کچھ سرکاری چھٹی آ رہی ہے یا چھٹیاں آ رہی ہیں تو اس ہفتے کے لیے کون سا کام کرنے والا ہے؟ مثلا آپ نے یہ سوچا کہ جب سرکاری چھٹیاں آئیں گی یا دسمبر کی چھٹیاں آئیں گی تو ان چھٹیوں کے اندر میں اپنے اسکول کو پینٹ کرواؤں گا، یا میرے اسکول میں کوئی کام ہونے والا ہے وہ کرواؤں گا۔ تو جب چھٹیاں آ جائیں گی، مثلا اگلے ہفتے چھٹیاں آ رہی ہیں، تو کیا آپ نے یہ پلاننگ کر لی ہے کہ میں ان چھٹیوں میں جو کام کرواؤں گا وہ میں نے اس طرح سے کروانا ہے؟ تو اس چیز کی پلاننگ بھی آپ نے اس ہفتے میں کر لینی ہے۔ نمبر 10، اگر اگلے ہفتے آپ نے کوئی استاد رکھنا ہے یا خدا نخواستہ کسی استاد کو فارغ کرنا ہے تو اس کی پلاننگ بھی آپ نے اسی ہفتے کر لینی ہے۔ یعنی ایک ہفتہ پہلے اگر آپ نے کوئی استاد رکھنا ہے تو اس سے بات چیت آپ نے ایک ہفتہ پہلے کر لینی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگلے ہفتے آپ کسی استاد کو فری کریں یا ایک استاد جانا چاہ رہا ہو اور بر وقت آپ کو استاد میسر نہ ہو اور آپ کے بچوں کا تعلیمی حرج ہو۔ اس لیے آپ نے ایک ہفتہ پہلے ہی استاد کا بندوبست کر لینا ہے۔ تو اگر ایک استاد جس کو آپ گھر بھیجنا چاہ رہے ہوں یا آپ نے کسی استاد کو رکھنا ہو تو ایک ہفتہ پہلے رکھنا ہے اور اس کی پلاننگ بھی ایک ہفتہ پہلے ہی کر لینی ہے۔ تو یہ وہ کام تھے جو آپ نے ہفتہ میں ایک مرتبہ ضرور کرنے ہیں۔ اب ہم ان کاموں پر نظر ڈالتے ہیں جو کام مہینے میں ایک بار کرنے کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پانی کی ٹینکی کی صفائی، یعنی وہ ٹینکی کہ جس کا پانی بچے پیتے ہیں، اس ٹینکی کی صفائی مہینے میں ایک مرتبہ ضرور ہو جانی چاہیے۔ اگر تو وہی ٹینکی ہے جو عام استعمال ہوتی ہے تو اس ٹینکی کی صفائی ہو جائے، اور اگر آپ نے الگ سے کوئی ٹینکی یا کولر رکھا ہوا ہے تو اس کی صفائی بھی مہینے میں ایک مرتبہ اچھے طریقے سے ہو جانی چاہیے۔ نمبر 2، اگر اسکول میں پانی کے فلٹر لگے ہوئے ہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ ان کو تبدیل کر لیا جائے۔ نمبر 3، بچوں کی حاضری رجسٹر پر دستخط، یعنی آپ نے ہر مہینے ہر کلاس کے جو بچے ہیں ان کی حاضری کو چیک کرنا ہے کہ ایک ماہ میں یہ بچے اتنے دن اسکول میں حاضر رہے اور اتنے دن غیر حاضر رہے۔ اس چیز کو مکمل چیک کر کے پھر اس پر دستخط بھی آپ نے کرنے ہیں۔ نمبر 4، اگر اسکول میں کوئی لیبارٹری وغیرہ ہے تو اس لیبارٹری کو چیک کرنا ہے، اس کے اندر کوئی چیز کم تو نہیں، کوئی چیز خراب تو نہیں، یا کوئی چیز آنے والی تو نہیں ہے۔ جو بھی اس کی ضروریات ہیں اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ نمبر 5، اسٹاف سے ماہانہ میٹنگ، یعنی آپ نے ہر ماہ اسٹاف سے میٹنگ کرنی ہے، اور اس کی ماہانہ کارکردگی کو جانچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس ٹیچر نے کس درجے کا کام کروایا ہے۔ اگر کسی ٹیچر کو کوئی ہدایات دینی ہے تو وہ آپ نے اس میٹنگ کے اندر دے لینی ہے، اور اگلے ماہ کی جو پلاننگ ہے وہ اس میٹنگ کے اندر کر لینی ہے۔ نمبر 6، جو آپ نے اسکول کے اندر ایک باکس لگایا ہوا ہے تجاویز والا، اس باکس کو کھول کر چیک کرنا ہے۔ ہر پرنسپل کو کسی نہ کسی تجویز کی ضرورت رہتی ہے، اس لیے آپ اپنے اسکول کے اندر ایک باکس بنائیں جس باکس کا نام تجاویز باکس ہو۔ اگر کوئی شخص ادارے کی بہتری کے لیے کوئی تجویز دینا چاہے تو لکھ کر اس باکس کے اندر ڈال دے، اور وہ باکس آپ نے ہر مہینے کھولنا ہے اور کھول کر اس میں سے چیک کرنا ہے کہ کسی نے کوئی رائے، کوئی تجویز آپ کو دی ہے تو اگر وہ قابل عمل ہے تو اس پر عمل کریں، اور اگر وہ قابل عمل نہیں ہے تو اس کو اگنور کر دیں۔ تو بہرحال یہ باکس آپ نے ضرور کھول کر دیکھنا ہے ایک مہینے کے بعد۔ نمبر 7، اسٹاف حاضری رجسٹر کو چیک کر ہر مہینے اس پر پھر آپ نے دستخط کرنے ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا یہ اسٹاف ممبر مہینے میں کتنے دن حاضر رہا اور کتنے دن غیر حاضر رہا۔
اگر کسی سٹاف ممبر نے زیادہ غیر حاضریاں کی ہیں تو اس سے اس معاملے پر ڈسکس کی جائے اور اس کو تنبیہ کی جائے اور آئندہ ایسا کرنے سے اس کو باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ نمبر 8، اگلے ماہ کے لیے سٹاف حاضری رجسٹر کو تیار کرنا، یعنی اگلے مہینے جو آپ نے حاضری لگانی ہے سٹاف کی اس کو تیار کرنا، یہ بھی آپ کے ذمے ہے، یعنی جتنے آپ کے سٹاف ممبرز ہیں ان کا نام لکھنا حاضری کے لیے۔ نمبر 9، اپنے آفس کے جو ٹیبل ہیں، جو دراز ہیں، الماریاں ہیں، ریک ہیں، فائلز وغیرہ ہیں، ان کی صفائی یہ آپ نے ہر مہینے کروانی ہے۔ بعض اسکولز میں دیکھا ہے کہ پورا سال یا 6 ماہ ان کے دراز صاف نہیں ہوتے، ان کے الماریاں صاف نہیں ہوتی، گرد پڑی ہوتی ہے یا فائلیں نہیں مل رہی ہوتی، کوئی فائل کہاں پڑی ہے کوئی کہاں پڑی ہے۔ تو ہر مہینے جب ان چیزوں کی صفائی ہوگی، فائلز وغیرہ کی، الماریوں کی، تو پھر جو مطلوبہ چیزیں ہیں، جو آپ کی ضروریات کی چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائیں گی۔ تو اس لیے ہر ماہ ان چیزوں کی صفائی بھی ضروری ہے۔ ایسے اسٹاف روم کے اندر اگر کوئی الماریاں ہیں یا کوئی چیز صاف کرنے والی ہے تو وہ بھی ہر مہینے ہو جانی چاہیے۔ نمبر 11، اسٹاف کو تنخواہ دینے کے بعد تنخواہ رجسٹر پر دستخط کروانا، یہ بھی ضروری ہے۔ بہت سارے اسکولز میں اسٹاف کو تنخواہ دے دیتے ہیں لیکن کہیں ان سے سائن وغیرہ نہیں لیتے، یہ معاملہ اچھا نہیں ہے۔ ایک رجسٹر بنائیں اور جیسے ہی آپ اسٹاف کو سیلری دے رہے ہیں اسی کے ساتھ اس پر دستخط کروا لیں۔ نمبر 12، بجلی، ٹیلی فون اور گیس کے بل بر وقت ادا کرنا، یہ بھی ہر مہینے آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اور آپ نے اس کو بر وقت ادا کرنا ہے۔ بعض پرنسپل حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس معاملے میں لاپرواہ ہوتے ہیں اور جو ڈیٹ ہوتی ہے، جو مقررہ ڈیٹ ہوتی ہے وہ گزر چکی ہوتی ہے اور پرنسپل صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بل آیا بھی ہے یا نہیں آیا ہے۔ اس لیے خود سے فکر کے ساتھ بجلی، گیس اور ٹیلی فون کے بل اگر نہیں آئے تو آپ نے منگوا کر ان کو بر وقت ادا کر دینا ہے۔ نمبر 13، بلڈنگ کا کرایہ ادا کرنا، اگر آپ کی بلڈنگ کرائے پر ہے تو آپ نے اس کا کرایہ جو ہے وہ بر وقت ادا کرنا ہے اور اس کے ادا کرنے کی فکر بھی کرنی ہے۔ تو یہ چند چیزیں وہ تھیں جو آپ نے ہر مہینے کرنی ہے۔ تو جی دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو وہ کام بتائے جو آپ نے ہفتے میں ایک بار کرنے ہیں اور مہینے میں ایک بار کرنے ہیں۔ ان کاموں کے علاوہ کچھ کام اور بھی ہو سکتے ہیں آپ کے ادارے کے اندر جو یہاں ذکر نہیں کیے گئے۔ بہرحال جو کام بھی ہیں آپ نے ان کو فکر مندی سے کرنا ہے اور اچھے سے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہمت عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے سال بعد کون سے کام کرنے ہیں، یعنی ہر سال میں ایک مرتبہ جو آپ کے کرنے کے کام ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ والسلام، اللہ حافظ۔